تو 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے. اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں. رات ضرور ہے، اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے. 2 کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا، کہ ان 2 کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے. اور اللہ کہنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان ہمیں نصیب فرما. تو بھائیو اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے. ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں. 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، آئے ہوئے ہوئے، ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے. تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں. فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کسب وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو بھائیو اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو. ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور آپس میں بھی صلح کر لو. آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کا کینہ بغض ہے، معاف کر کے گلے لگ جاؤ، معاف کرو. خاص طور پر خامن بیوی لڑ پڑیں، ہو ہی جاتی ہے لڑائی، اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. خامن بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند. بھائی لڑے ہوئے، دوست لڑے ہوئے، رشتہ دار ہو، صلح کرو، معاف کرو. اور اللہ پاک سے کوئی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے وہ بھی اللہ سے معافی مانگو. تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر وہ معاف کرے گا. اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند، اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمارا محاورہ ہے. تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے؟ مندر جاوے؟ حج پہ ہی جانا، اور کہاں جانا ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. وہیں تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ تو بھائیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کرو. نیت کرتے ہو انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے. اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو ڈرو نہیں، پھر کرنا، پھر معاف ہو جائے. میرا نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے گا. یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کے فتوے نہ سننا، ہمارے ہاں دین سے بہت بے خبری. ایک ہمارے ہاں فتویٰ بڑا سستا ہے، ایک نسخہ بڑا سستا ہے. جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے گا توڑ. جس کے سامنے کوئی بات کرو فتویٰ جڑ دے. مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر بھی وہ احتیاط برتتے ہیں. ہر بندہ مفتی. تو بھائی ڈرنا نہیں، اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا پھر معاف ہو جائے گا. مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا. کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گا. کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. بس انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو، سب معاف ہو. اب سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ راضی بھی ہو گیا، اللہ خوش بھی ہو گیا. ایک فرض نماز نہ چھوڑو. اپنی زندگی سے 3 کام نکال دو، ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک دھوکہ. 3 کام نکال دو. ظلم نکال دو، جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو. ہمارے عوام بھی ظالم ہے. عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں. تو کوئی سیاستدان نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، عام لوگوں نے، دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں.
خود انگلیاں توڑ کے جعلی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتا. اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو، ظلم نکال دو، دھوکہ نکال دو. 3 چیزیں داخل کر دو، انصاف کو ڈال لو، سچائی کو ڈال لو، دیانتداری کو ڈال لو. دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب. فرائض کی پابندی کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، ہو جائے توبہ کرو. ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ، جھوٹ کا، رشوت کا، بددیانتی کا، خیانت کا، ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاؤ. یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا. حلال کھلاؤ، مطمئن ہو جاؤ اللہ انہیں پالے گا، انہیں سنبھالے گا. درست اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا خیر الفاصلین یا خیر الفاتحین یا خیر الرازقین یا خیر الناصرین یا احکم الحاکمین یا احکم الحاکمین یا رحیم کل صریخ یا رحیم کل صریخ یا رحیم کل صریخ وغیاثہ ومعاذہ وغیاثہ ومعاذہ یا رحیم کل صریخ وغیاثہ ومعاذہ یا رحیم کل صریخ وغیاثہ ومعاذہ. اے میرے رب، اے زمین آسمان کے رب، اے کل کائنات کے رب، اے امت محمد کے رب، اے عرب و عجم کے رب، اے مشرق اور مومن کے رب، اے کالے اور گورے کے رب، اے عرش اور فرش کے رب، اے بے نیاز اللہ، اے صمد اللہ، اے قادر اللہ، اے مقتدر اللہ، اے مہیمن اللہ، اے عزیز و جبار و متکبر اللہ. اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں، جو ہر زور سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. ہم تیرے محبوب کے امتی دکھوں میں گھرے ہوئے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، امراض میں گھرے ہوئے، خوف میں گھرے ہوئے، مصائب میں گھرے ہوئے، چاروں طرف جائے پناہ نہیں ہے. تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. سارا عالم ہمارے لیے خوف کی جگہ بن گیا ہے. ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں. ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا. اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، ہماری جھولی میں کوئی ایسا عمل نہیں جو تجھے دکھا کے ہم اس کی طفیل تجھ سے تیری رحمت کا سوال کریں. ہم وہ فقیر ہیں جن کے ہاتھ بھی خالی ہیں، جھولی بھی پھٹی ہے، کشکول بھی ٹوٹا ہے. تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں، تیرے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل مانگتے ہیں. جو امت پر زوال آیا ہے، جو دکھ درد کی کہانیاں آج لکھی جا رہی ہیں. 2 صدیاں گزر گئی ہیں، رات ڈھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. ہر رات کی سویر آ جاتی ہے، تو لے آتا ہے. مولا 22 دسمبر کی رات سب سے لمبی رات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بھی سورج نکل آتا ہے. میرے مولا تیرے حبیب کی امت پر جو آئی ہوئی رات ہے، اسے 200 سال ہو چکے ہیں، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اس میں ہماری نسلیں بیت گئیں، ہماری نسلیں کٹ مریں. اے میرے مولا اب تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی مدد کا دروازہ کھول دے، اور خاص طور پر میرے ملک پہ رحم فرما دے. یا اللہ تو نے اس ملک میں ہمیں جنم دیا، اس کی مٹی میں ہم نے آنکھ کھولی، اس کی محبت ہمارے دل میں تو نے اتاری. اے میرے رب، نبیوں نے بھی اپنے دیش سے پیار کیا، اور تیرا محبوب جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کچھ نہ تھا، جب انہوں نے مکے کو چھوڑا تھا، غار ثور پر کھڑے تھے، آپ نے مکے کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. جب مدینے کو اپنا گھر بنایا تو مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ جیسے تو نے ابراہیم کی دعا پر مکے میں برکتیں اتاری، میری دعا پر مدینے کی برکتیں دگنی فرما دے. اے میرے رب، ہمارا دیس ہے،
اور تو نے ہمیں اپنے فضل سے دیا، رمضان کی مبارک رات میں دیا۔ کوئی دیس رمضان میں وجود میں نہیں آیا اسلامی، یہ رمضان میں تو نے وجود بخشا۔ 14 صدی میں 2 ریاستیں تو نے دین کے نام پہ تشکیل دیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک اس دیس کی ریاست۔ اس کا نام بھی تو نے بڑا خوبصورت رکھوایا۔ میرا یہ دیس زخمی ہے، ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے میرے مولا، آج اپنوں کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں، اپنے ہی اپنوں کی عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، جان سے بھی کھیل رہے ہیں۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، ہم تو بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم تو لاچار ہیں، تو لاچار نہیں ہے۔ تجھے اس بڑھیا کی دعا کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرے نبی نے ہمیں سنائی حدیث کہ ایک بڑھیا بنی اسرائیل کی، اس کا جھونپڑا بادشاہ نے گرا دیا، اس کے محل کے سامنے پڑتا تھا، بڑھیا موجود نہیں تھی، وہ واپس آئی، اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا تھا، اس نے کہا میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا اس بادشاہ کے حکم سے گرا دیا گیا ہے، اس نے وہیں ہاتھ اٹھا کر تمہیں کہا تھا اے میرے رب تو موجود نہیں، تو موجود تھا، ہائے 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 میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، اے میرے رب تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دسا دیا تھا، اے میرے رب ہم مجبور ہیں، تو مجبور نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم بے چارے ہو گئے، تو یا اللہ چارہ گر ہے۔ فرعونوں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ظالموں جباروں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں، اے میرے رب تو آ جانا، تو کب آئے گا یا اللہ، تو کب آئے گا میرے رب، کب آئے گا؟ ہم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے، ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، بلا بم رسید جانم تو بیا کہ زندہ ہوگا، بلا بم رسید جانم، بلا بم رسید جانم تو بیا، تو آ جانا کہ زندہ مانم، ابھی ہم زندہ ہیں، سزا کے من نہ مانم، بچے کار خائی میرے رب معاف کر دینا۔ بے بسی میں، بے چارگی میں بے ادبی کے جملے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن ہم دیوانے ہیں، دکھوں نے دیوانہ کر دیا ہے، دیوانے پر تو دنیا کی حکومت بھی قانون نہیں لگاتی۔ تیرے گھر آئے بیٹھے ہیں، تجھے بلا بچہ گلی میں مار کھا کے ابا کی انگلی پکڑتا، چل مجھے لڑکوں نے مارا ہے، بوڑھا بھی ہو غریب بھی ہو ایک دفعہ تو گلی میں آتا ہے میرے پتر نو کہیں مارا۔ آج تیرے حبیب کی امت بڑی بے بس ہے، میرے رب اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگا ہے، تیری ہستی کے سامنے تو ذرہ بھی نہیں مانگا، ہاں اپنی حیثیت سے بڑھ کے مانگا ہے، پر تو خود کہتا ہے جب مانگو تو اپنے آپ کو سامنے نہ رکھا کرو، میری ذات شان کو سامنے رکھو، تو ہم نے تیری شان کو سامنے رکھ کے مانگا ہے، تو دے دے تیرا کرم ہوگا، تو نہ دے ہم پھر بھی تیرے در پہ بیٹھے ہیں میرے مولا، یہیں سے ملے گا، دے دے شفا، دے دے سکھ، دے دے صحت، دے دے تنگ دستیاں دور کر دے، نفرتیں دور کر دے، سودی نظام توڑ دے، اسلامی تجارت کو زندہ فرما، اسلامی نظام کو زندہ فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں ٹھنڈی فرما، جب ہم جا رہے ہو تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہو، ہم تمہیں مل کے خوش ہو رہے ہوں، ہمیں موذی مرضوں سے بچا، دکھی موت سے بچا، دردوں والی موت سے بچا، یوں بلا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، ہمارے بچوں کو صحت دے دے، ہماری بیویوں کو دے دے، چھوٹے بڑوں کو دے دے، ہمارے سارے جاننے والے نہ جاننے والے سب کو دے دے، اس مجمع میں جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، جہاں تک میری آواز جا رہی، جہاں تک لوگ مرد عورت سن رہے ہیں، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، میرے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے،
دیانتداری کا گہوارہ بنا دے، محبت کا گہوارہ بنا دے، رنجشیں مٹا دے، صوبوں کی نفرتیں مٹا دے، مذہب کی نفرت مٹا دے، قوموں کی نفرت مٹا دے، زبان کی نفرت مٹا دے۔ ہمارے سارے اس مجمع کو قبول فرما، جو جہاں سے آیا اس کا آنا قبول فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا۔ یا اللہ ان کے دلوں میں جو فریادیں دم توڑ رہی ہیں تو سن رہا ہے، ان سب کی فریادوں کو عرشوں پہ اٹھا لے اور سب کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ